الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگوں اور بھائیوں، سورہ بقرہ کی پہلی آیت کی تفسیر چل رہی تھی۔ یہ بتلایا تھا میں نے کہ سورہ فاتحہ کے آخر میں رسالت کا مسئلہ ہے۔ بندے اللہ سے دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے۔ اللہ تعالی بندوں کو سیدھا راستہ رسولوں کے ذریعے سے دکھائیں گے، ان پر وحیاں نازل کریں گے، کتابیں نازل کریں گے۔ وہ وحیاں اور کتابیں عام لوگوں کو پہنچائیں گے۔ اللہ تعالی بندوں کو سیدھا راستہ اس طرح دکھاتے ہیں۔ بندے دو طرح کے ہیں۔ ایک بندے وہ ہیں جو اللہ کے پسندیدہ مقبول بندے ہیں، جن پر آخرت میں اللہ کی نعمت ہوگی، رحمت خاصہ ہوگی، منعم علیہم بندے ہیں۔ قرآن کریم میں ایسے منعم علیہم بندوں کے بہت تذکرے آئے ہیں۔ ان کا راستہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ دوسری قسم کے وہ بندے جن سے اللہ سخت ناراض ہیں یا تھوڑے ناراض ہیں، بہرحال وہ مغضوب علیہم ہیں یا ضالین ہیں، ان کا راستہ ہمیں نہیں چاہیے، ہم ان کے راستے سے بچے رہنا چاہتے ہیں۔ یہ مضمون پورا کر کے پھر فوراً سورہ بقرہ شروع ہوئی ہے، اور اس کی یہ پہلی آیت ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ میں نے بتایا تھا کہ قرآن کریم میں بعض جگہ پر متعدد ترکیبیں ہوتی ہیں، اور مختلف ترکیبوں سے معنی مختلف ہو جاتے ہیں۔ میں نے ترکیب بتائی تھی کہ یہاں ہیا پوشیدہ ہے، الف لام میم ہیا ذالک الکتاب، یہ ہیا مبتدا ہے اور اس کا مرجع ہدایت ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اس آیت میں سے منتزع کریں گے مرجع، اور وہ مرجع ہے ہدایت۔ تو وہ مرجع ہیا کا مرجع وہ ہے، جو ہدایت تم مانگتے ہو وہ ہدایت، یہ اللہ کی کتاب، یہ ہدایت ہے۔ یہاں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ اس کو ہیا پوشیدہ مان کر کے اس کو ادھر جب ہیا کو مبتدا بنائیں گے اور ذالک الکتاب کو خبر بنائیں گے، پہلی خبر،
تو لا ریب فی دوسری خبر ہوگی اور ہدی للمتقین تیسری خبر ہوگی. ایسا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ عام طور پر جو لوگ سمجھتے ہیں اور کتابوں میں تفسیروں میں لکھا ہے کہ الف لام میم تو حروف متشابہات ہیں، اس کے بعد ذالک الکتاب مبتدا ہے اور لا ریب فی پہلی خبر ہے اور ہدی للمتقین دوسری خبر ہے. ایسا کر لیں تو کیا حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں. ایسا کرنا ہو ایسا کر لو. اس صورت میں مفہوم الگ ہو جائے گا. اور میں جو ترکیب بتا رہا ہے یا پوشیدہ مان کر کے 3 خبریں لانے کی، اس صورت میں مضمون الگ ہو جائے گا. اور یہ مسئلہ مبنی ہے اس پر کہ قرآن کریم میں، پورے قرآن کریم میں ارتباط ہے یا نہیں ہے، یعنی ایک آیت دوسری آیت سے جڑی ہوئی ہے یا نہیں ہے. ایک رائے یہ ہے، بہت پرانے زمانے سے ایک رائے یہ ہے کہ قرآن کریم میں کوئی ربط نہیں ہے. کیف متفق، اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے جو کارآمد باتیں ہیں وہ ارشاد فرمائی ہیں، بندے سنیں اور اس پر عمل کریں. اور وہ مثال دیتے ہیں کہ جیسے ایک باپ اور بیٹا دونوں ایک ساتھ کھانا کھا رہے ہیں. بیٹا پڑھنے میں دلچسپی نہیں لے رہا تو باپ کھانا کھاتے ہوئے بچے کو سمجھا رہا ہے کہ دیکھ بیٹے، پڑھنے میں دلچسپی لے، یہ فائدہ ہے، وہ فائدہ ہے، وہ فائدہ ہے. وہ مسلسل بیان کر رہا تھا اور اچانک اس نے دیکھا کہ بیٹے نے بڑا سا لقمہ اٹھایا تو اس نے اپنی بات روک کر کہا کہ اتنا بڑا لقمہ نہیں اٹھایا کرتے، یہ ٹھیک سے چبے گا نہیں، اور چبے گا ٹھیک سے نہیں تو معدہ اس کو صحیح ہضم نہیں کر سکے گا. لہذا چھوٹا لقمہ لو تاکہ اس کو اچھی طرح سے منہ میں چبایا جا سکے تو معدہ اس کو آسانی سے ہضم کر سکے. پھر اس کے بعد میں باپ وہ جو گفتگو کر رہا تھا کہ تعلیم میں دلچسپی لینی چاہیے، وہ گفتگو اس نے شروع کر دی. تو بیچ میں اس نے جو لقمہ، چھوٹا لقمے سے چھوٹے لقمے لے کر کھانا چاہیے تاکہ اچھی طرح سے چبے، یہ بچے کی اچانک جو ضرورت سامنے آئی اس کے لحاظ سے باپ نے یہ بات کہی. بس باپ کے آگے کی اور پیچھے کی باتوں کے اور اس بات کے درمیان میں کوئی تعلق اور ربط نہیں. یہ لوگوں نے ایک مثال دی ہے. لیکن دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں، قرآن کریم میں ربط ہے، آیتوں کے درمیان میں بھی ربط ہے اور ہر آیت کے اجزاء کے درمیان میں بھی ربط ہے، اور حتیٰ کہ جو ہر آیت کے آخر میں جو فواصل ہیں، آخری حصے آتے ہیں، ان کا بھی آیت کے مضمون سے ربط ہے. اور یہی رائے زیادہ صحیح ہے. اور عربی میں بھی بہت تفسیریں لکھی گئی ہیں جس میں اس ربط کو واضح کیا گیا ہے. ہمارے اسی بامبے میں مہائم شریف ایک جگہ ہے، وہاں ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کی ایک تفسیر ہے. انہوں نے بھی اپنی تفسیر میں ربط کو بیان کرنے کا خاص اہتمام کیا ہے، مگر وہ عربی میں ہے اور حیدرآباد سے وہ کتاب چھپی ہوئی ہے، مگر ہر آدمی اس کو سمجھ نہیں سکتا ہے کیونکہ عربی میں ہے. اور اردو میں ہمارے حضرت تھانوی قدس سرہ نے بیان القرآن میں ہر جگہ پر ربط کا عنوان دے کر کے آیتوں میں آپس میں تعلق بیان کیا. پھر ابھی میں نے بھی تفسیر لکھی ہے، تفسیر ہدایت القرآن، جو 8 جلدوں میں چھپ چکی ہے. میں نے بھی عنوان قائم کیے ہیں اور ایسے عنوان قائم کیے ہیں جن سے مضامین کے درمیان میں ارتباط سمجھ میں آ جائے. بہرحال صحیح راجح رائے یہ ہے، ایک معمولی آدمی، سمجھدار آدمی گفتگو کرے گا تو اس کی گفتگو بے ربط نہیں ہوگی، اس کی گفتگو کے درمیان میں ربط ہوگا. تو اللہ جو احکم الحاکمین ہیں، جو تمام حکیموں کے حکیم ہیں، ان کے کلام بے ربط کیسے ہو سکتا ہے؟
اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں ربط ہے، مگر ربط اتنا گہرا ہے کہ ہر آدمی کے بس کا اس ربط کو پانا نہیں ہے، بڑے لوگ ہی اس ربط کو پا سکتے ہیں۔ تو اگر یہاں آپ ہیا پوشیدہ مانیں گے اور تین خبریں لے آئیں گے تو پھر یہ پوری سورہ بقرہ سورہ فاتحہ کے ساتھ جڑ جائے گی، کہ سورہ فاتحہ کے آخر میں جو ہدایت کا سوال تھا اس سوال کا یہ جواب ہے۔ اور قرآن کریم میں جگہ جگہ پر قرآن کریم کو ہدی للناس کہا گیا ہے کہ یہ اللہ کی مرضی ہے، مہربانی ہے، اور یہ اللہ کی رحمت ہے اور گائیڈنس ہے اور رہنمائی ہے۔ تو وہ جو اللہ کا وصف جگہ جگہ قرآن کا وصف بیان کیا گیا ہے وہی وصف یہاں ہے۔ یہاں رک کر ایک بات سمجھو، ہدایت پورے قرآن کریم کا وصف ہے۔ وہ آیت جو میں نے پہلے بتائی تھی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ قرآن جو رمضان میں اتارا گیا ہے یہ تمام لوگوں کے لیے رہنما ہے۔ یہ جو وصف ہے یہ سارے قرآن کا ہے، مگر سارے قرآن کا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجموعے کا ہے، اس کے ہر جز کا بھی یہ وصف ہے۔ لیکن کتنا جز؟ ایک مضمون جس میں مکمل ہوتا ہو، تو جس میں مضمون مکمل ہوتا ہو وہ ہدایت اور رہنمائی ہے۔ سارا قرآن بھی رہنمائی ہدایت ہے، اور اس کا ایک اتنا جز چھوٹا حصہ جس میں ایک مضمون مکمل ہوتا ہو وہ بھی رہنمائی ہے۔ پھر اس کو علماء نے یوں کہہ دیا کہ بڑی ایک آیت یا چھوٹی 3 آیتیں نماز میں پڑھنا فرض ہے، تو اب بڑی ایک آیت میں کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ مضمون مکمل نہیں ہوتا، اکثر تو ہو جاتا ہے، وہ چھوٹی 3 آیتوں میں تو مضمون کوئی ضروری نہیں کہ مکمل ہو جائے، لہذا چھوٹی چھوٹی 3 آیتیں پڑھنے سے کیسے کام چلے گا، وہ ہدایت کیسے بنے گی؟ چھوٹی چند آیتیں، چھوٹی 3-4 آیتیں پڑھو جس میں مضمون مکمل ہو جائے، 2 آیتوں میں مضمون مکمل ہو جائے تو وہ ہدایت ہے، اور بڑی آیت میں بھی مضمون جب مکمل ہوگا تب ہدایت ہوگی۔ دیکھو میرے بھائیوں، نماز اسی لیے رکھی گئی ہے، اور نماز میں 2 چیزیں واجب ہیں، تکبیر تحریمہ کہو اور تکبیر تحریمہ کہہ کر کے امام صاحب ثنا پڑھیں، تاکہ اتنی دیر میں سارے مقتدی نیت کر کے وہ بھی تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز میں شامل ہو جائیں۔ پھر جب نماز میں شامل سب لوگ شامل ہو گئے تو امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور سورہ فاتحہ میں ہدایت کی درخواست آئے گی، اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ نماز کی ہر رکعت میں یہ درخواست کرنا واجب ہے۔ درخواست دی، اب کس نے درخواست دی؟ سب مسجد میں جتنے نماز پڑھ رہے ہیں سب نے درخواست دی، مگر سب کے بجائے سب کی طرف سے امام صاحب جہرن پڑھ رہے ہیں، سورہ فاتحہ امام صاحب پڑھ رہے ہیں، اور جب امام صاحب نے وقع وَلَضَّالِّينَ تو ساری مسجد نے آہستہ سے کہا آمین۔ اللہ جہر کو بھی، زور کو بھی سنتے ہیں، آہستہ کو بھی سنتے ہیں، اور دعا میں آہستہ کہنا افضل ہے، تو ساری مسجد نے کہا آمین۔ آمین کا کیا مطلب ہے؟ آمین کا مطلب ہے کہ اے اللہ، یہ جو امام صاحب نے درخواست پیش کی، دعا کی، یا اللہ یہ دعا قبول فرما۔ اس کی مثال لو، ایک جماعت ہے، اس جماعت نے محتمیم کو ایک درخواست دی، تو ترجمان نے وہ درخواست لکھی، پھر ساری جماعت نے اس پر درخواست دستخط کیے، بس یہ ایک درخواست کافی ہے۔ اب ہر طالب علم اپنی الگ الگ درخواست لے کر جائے، اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، لہذا اب ہر مقتدی کو فاتحہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، امام نے فاتحہ پڑھ لی اور اس پر سب نے سگنیچر ماری،
آمین کہا تو یہ درخواست گویا سارے مقتدیوں کی طرف سے ہوئے، اور یہ امام صاحب امام ہیں، لیڈر ہیں، اور یہ مطلب سارے مقتدیوں کے نمائندے ہیں، اور ان کی طرف سے انہوں نے درخواست پیش کی۔ جب درخواست دے دی تو اب اللہ کی طرف سے جواب آئے گا۔ جواب کیا آئے گا؟ امام صاحب پورے قرآن میں سے کہیں سے بھی ایک مکمل مضمون پڑھیں گے، یعنی سورت ملائیں گے۔ سورت ملانے کا مطلب یہ ہے کہ پورے قرآن کریم میں سے کہیں سے بھی ایک مکمل مضمون پڑھیں گے، گویا یہ اللہ کی طرف سے جواب آیا کہ تم نے جو ہدایت کا سوال کیا ہے وہ ہدایت رہنمائی لو، یہ ہدایت رہنمائی ہے۔ بس یہ امام صاحب اللہ کے نمائندے ہیں، اور اللہ کی طرف سے قرآن کریم میں سے کہیں سے بھی پڑھتے ہیں۔ اس لیے فاتحہ پڑھنا بھی واجب ہے اور سورت ملانا بھی واجب ہے، اور دونوں کے مجموعے کا نام ہے قراءت، اور قراءت فرض ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں فرمایا فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اور حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے بخاری شریف میں باب قائم کیا ہے، باب وجوب القراءہ، نماز میں قراءت فرض ہے۔ فاتحہ کا باب نے قائم کیا، بخاری شریف میں فاتحہ کا باب نے قائم کیا۔ باب وجوب القراءہ، قراءہ میں دو چیزیں داخل ہیں، ایک درخواست اور دوسرا جواب۔ سورہ فاتحہ پڑھو اور اس کے ساتھ سورت ملاؤ، اور اسی مقصد سے نماز رکھی گئی ہے۔ یہاں رک کر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو تقریر آپ کر رہے ہیں یہ تو 3 نمازوں میں تو فٹ ہے، جہری 3 نمازیں، اس میں امام فاتحہ پڑھتا ہے اور اس فاتحہ پر لوگ آمین کہتے ہیں، پھر امام قرآن پڑھتا ہے، کہیں سے بھی مضمون مکمل پڑھتا ہے، پھر رکوع کرتا ہے۔ لیکن 2 نماز تو سائلنٹ ہیں، خاموش ہیں، اس میں تو امام کیا درخواست دیتا ہے مقتدیوں کو کچھ پتہ نہیں، اور اللہ کی طرف سے کیا جواب آتا ہے یہ بھی کچھ نہیں ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ یعنی 3 نمازیں لاؤڈ کیوں ہیں، جہری کیوں ہیں، اور 2 نمازیں خاموش کیوں ہیں؟ یہ ایک سوال ہے جو عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے، اور کوئی مولانا صاحب اس کا جواب نہیں دے سکتے ہیں کہ یہ 2 نمازیں کیوں ہیں۔ طالب علموں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور دوسرے صحابہ سے یہ سوال کیا تھا کہ 3 نمازیں جہری کیوں ہیں، 2 سری کیوں ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جو نمازیں حضور نے ہمیں جہری پڑھائی تھی وہ ہم تمہیں جہری پڑھاتے ہیں، اور جو نمازیں حضور نے ہمیں سری پڑھائی ہیں وہ ہم تمہیں سری پڑھاتے ہیں۔ بس اتنا ہی جواب دیا۔ پھر طالب علموں نے سوال کیا کہ یہ جو 2 نمازیں ہیں جو سری حضور پڑھاتے تھے، ان 2 نمازوں کے اندر حضور قراءت کرتے تھے؟ تو حضرت عمار ابن یاسر نے فرمایا کہ ہاں کرتے تھے۔ تو طالب علموں نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی ہلتی تھی، اس سے ہم سمجھتے تھے کہ حضور پڑھ رہے ہیں۔ یہ روایت ہے۔ معلوم ہوا کہ داڑھی اتنی ہونی چاہیے کہ پڑھتے ہوئے ہلے۔ اگر خشخشی داڑھی ہے، مودودیوں جیسی داڑھی ہے تو وہ تو سارا جبڑا ہلے گا، داڑھی تھوڑی ہلے گی، اور داڑھی ایک مشت ہے، لمبی ہے تو پڑھتے ہوئے وہ ہلے گی۔ تو یہ جو کچھ لوگ ہمارے بھائیوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو خشخشی داڑھی رکھتے ہیں، کچھ اس سے بڑی رکھتے ہیں، بلکہ اب تو ہندو بھی داڑھی رکھنے لگے ہیں، کچھ بڑی داڑھی رکھتے ہیں، تو ایسے مسلمان بھی داڑھی رکھتے ہیں۔ تو میں ان سے ایک بات کہتا ہوں کہ دیکھ بھئی، ایک تو وہ مسلمان ہیں جو کافروں جیسا چہرہ رکھتے ہیں، ہندوؤں جیسا چہرہ رکھتے ہیں، چل چھوڑ انہیں، تو وہ بندہ ہے اللہ کا کہ تو داڑھی رکھ رکھی ہے، پھر تو نے داڑھی یہ ہندوؤں جیسے کیوں رکھی ہے، مودودیوں جیسے کیوں رکھی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی داڑھی رکھ تاکہ کچھ ثواب ملے۔
یہ جو تو مودودی جیسی داڑھی رکھ رہا ہے اور ہندو جیسی داڑھی رکھ رہا ہے، اس میں کیا ثواب ملے گا؟ ٹھیک ہے بھئی، تو داڑھی منڈانے کا گناہ، حرام کا گناہ سے تو بچ گیا، لیکن ثواب تو تجھے داڑھی رکھنے کا نہیں ہوا۔ تو حضور جیسی داڑھی رکھ۔ حضور کی داڑھی کیسی ہے؟ اتنی ایک مشت داڑھی ہوتی تھی کہ جب آدمی قرات کرے گا سرن، آہستہ سے قرات کرے گا، تب بھی وہ داڑھی ہلے گی۔ یہاں رک کر مسئلہ سمجھو۔ بعض بندے ہوتے ہیں جو سری جو نماز پڑھتے ہیں اور ان کے ہونٹ بند ہیں اور وہ من میں پڑھتے ہیں، ان کی نماز نہیں ہوتی۔ قرات سری میں نے پہلے بھی بتلایا تھا کہ تصحیح حروف ادنا درجہ ہے، زبان ہلے، مخرج پر لگے، حروف کی ادائیگی ہو، اور جب یہ ہوگا تو داڑھی ہلے گی۔ تو بہرحال اس حدیث شریف میں ہے کہ صحابی نے کہا کہ ہم حضور قرات کرتے تھے، ہم اس سے پہچانتے تھے کہ حضور کی داڑھی ہلتی تھی۔ اس کے علاوہ ایک حدیث اور ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سری نمازوں میں فاتحہ کی کوئی آیت تو جہرن نہیں پڑھتے تھے، لیکن فاتحہ کے بعد میں جو سورت ملاتے تھے تو اس سورت میں سے کبھی ایک دو آیتیں حضور جہرن پڑھتے تھے، تاکہ مقتدیوں کو پتہ چلے کہ حضور کون سی سورت پڑھ رہے ہیں اور کتنی مقدار سورت کی پڑھنی چاہیے، یہ لوگوں کو پتا چلے، اس لیے حضور جہرن پڑھتے تھے۔ یہ حدیث ہے، یہ سنت نہیں ہے۔ آج دنیا میں کوئی امام ظہر اور عصر میں بعض ایک دو آیتیں جہرن نہیں پڑھتا۔ جب یہ حدیث ہے، اس عمل کیوں نہیں کرتے؟ غیر مقلد جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں، ہم تو اہل حدیث نہیں، ہم تو اہل سنہ ہیں، سنت پر عمل کرنے والے ہیں۔ لیکن جو اہل حدیث اپنے آپ کو کہتے ہیں، جو بھی حدیث ملے اس پر عمل، تو اس حدیث پر عمل کرو نا۔ ظہر اور عصر میں سورت میں سے بعض آیتیں جہرن پڑھو، نہیں پڑھتے۔ کیوں؟ اس لیے نہیں پڑھتے کہ یہ حضور تعلیم کے لیے کرتے تھے، تاکہ مقتدیوں کو تعلیم ہو جائے کہ حضور یہ صورتیں پڑھ رہے ہیں۔ یہ جہر کرنا سنت نہیں ہے۔ اگر سنت ہوتا تو پورا فاتحہ اور پوری سورت جہرن پڑھی جاتی، حالانکہ دو نمازیں خاموش ہیں۔ تو کل میں نے بتایا تھا کہ سنت اور حدیث میں فرق ہے۔ حدیث یہ حدیث ہے، حضور ایک دو آیتیں جہرن پڑھتے تھے، یہ حدیث ہے، مگر یہ سنت نہیں ہے۔ چنانچہ ساری دنیا میں کوئی مسلمان ان دو نمازوں کے اندر یہ آیت ایک دو آیتیں جہرن نہیں پڑھتا۔ بہرحال میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ جو اگلی سورہ بقرہ آ رہی ہے، یہ سورہ بقرہ کو سورہ فاتحہ کے ساتھ لنک ہے، اس کے جوڑنا ہے اس کو، اور وہ جوڑیں گے اسی طرح سے کہ ہدایت کی درخواست ہے، اس کی طرف لوٹنے والی ضمیر ہیا پوشیدہ مانی جائے اور ذالک الکتاب کو اس کی پہلی خبر بنائی جائے۔ یہاں ایک سوال ہے کہ قرآن تو یہ سامنے رکھا، پڑھنے والا پڑھتا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب، اور ذالک عربی میں اس میں اشارہ بعید ہے، دور کوئی چیز ہو تو اس کے لیے ذالک آتا ہے، اور جو قریب ہو اس کے لیے ھذا آتا ہے۔ پھر یہاں قرآن تو سامنے ہے، پڑھنے والا پڑھ رہا ہے، اس کے منہ میں ہے، اس کے دماغ میں ہے، پھر اس کو ھذا الکتاب کیوں نہیں کہا، ذالک الکتاب کیوں کہا؟ میرے بھائیو، اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ جو قرآن کریم یہاں ہے یا جو قاری پڑھ رہا ہے اور ہم سن رہے ہیں، اصل یہ قرآن نہیں ہے، اصل تو قرآن لوح محفوظ میں ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور وہ سب سے پہلا اس کا جو پیکر محسوس ہے، تمثل ہے، وہ اللہ کا کلام ازل میں لوح محفوظ میں ریکارڈ ہوا۔ سورہ بروج کے آخر میں اس کا تذکرہ ہے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ تو یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام سب سے پہلے لوح محفوظ میں ریکارڈ ہوا۔ پھر اس کے بعد میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول قرآن کا وقت آیا تو تمام نبیوں پر وہی جبرائیل لاتے ہیں، اور جبرائیل لوح محفوظ تک نہیں جا سکتے، اس لیے کہ لوح محفوظ جبرائیل سدرۃ المنتہا تک ہی جا سکتے ہیں، بارڈر کی جو بیڑی ہے اس تک جا سکتے ہیں، اس سے آگے نہیں جا سکتے، اور لوح محفوظ اس سے سدرۃ المنتہا سے بہت آگے۔ اب وہی لے کر آئیں گے جبرائیل، اور وہاں تک لوح محفوظ تک تو جا نہیں سکتے۔ تو اس لیے جب نزول قرآن کا وقت آیا تو ایک رمضان میں شب قدر میں سارا قرآن لوح محفوظ سے یک بار کی پہلے آسمان پر بیت معمور میں اتار دیا گیا۔ جیسے زمین پر کعبہ شریف ہے، اس کعبہ شریف کے طرح سے پہلے آسمان پر ایک اللہ کا گھر ہے جس کی فرشتے جس کا طواف کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اس کا نام ہے بیت معمور۔ سارا قرآن کریم لوح محفوظ سے بیت معمور میں ایک بارگی اتار دیا گیا۔ کیوں اتار دیا گیا؟ تاکہ اب اللہ کے حکم کے مطابق جبرائیل علیہ السلام بیت معمور میں سے قرآن کا وہ حصہ چند آیتیں لے کر حضور کے سامنے پہنچائیں گے اور حضور کے سامنے پڑھیں گے۔ اب ان کو جہاں لوح محفوظ تک تو جا نہیں سکتے، لیکن بہرحال اصل اس کی پوری تفصیل ہے۔ اس کو اتنا سمجھ سکتے ہیں کہ پورا قرآن لوح محفوظ میں سے ایک بار کے بیت المعمور میں کیوں اتارا گیا۔ میں نے بتایا کہ اس لیے کہ وہاں سے وہی جبرائیل لے کر آئیں گے، اور جبرائیل لوح محفوظ تک نہیں جا سکتے، اور قرآن اصل میں لوح محفوظ میں ہے، تو اس لیے یہاں اتارا گیا تاکہ یہاں سے حسب حکم آیتیں حضور کو پہنچائیں گے۔ تو اس سے اتنا سمجھو کہ اصل قرآن لوح محفوظ میں ہے، اور لوح محفوظ میں نے کہا کہ سدرۃ المنتہا سے بہت پرے ہے، بہت دور ہے، تو ہمارے اعتبار سے بھی بہت پرے ہے اور بہت دور ہے۔ ایک مسئلہ ہے، اس مسئلے کو آپ نہیں سمجھ سکتے، لیکن بغیر سمجھے سن لو۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور کلام نفسی ہے۔ تو اصل تو کلام اللہ کا کلام ہے اور کلام نفسی ہے۔ کلام نفسی کو آپ نہیں سمجھ سکتے۔ یہ کلام نفسی لوح محفوظ میں متمثل ہوا، اس کا وجود ہوا، تو یہ جو لوح محفوظ میں متمثل ہوا، پھر وہاں سے بیت معمور میں متمثل ہوا، پھر وہاں سے حضور پر آیا اور حضور نے کتابوں میں لکھوایا، اور آج جو قرآن چھپے ہوئے ہیں اور آج جو قاری صاحب پڑھ رہے ہیں، یہ سب اللہ کے کلام پر دلالت کرتے ہیں۔ اصل تو اللہ کا کلام ہے جو کلام نفسی ہے، جو لیکن اس کلام نفسی تک تو ہم نہیں جاتے ہیں۔ جو اس کا پہلا پیکر محسوس لوح محفوظ میں ہے، وہ لوح محفوظ ہم سے بہت دور ہے، اس لیے کہا ذالک الکتاب، وہ اللہ کی کتاب ہے جو لوح محفوظ میں جس کا تمثل ہوا ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے۔ آگے ایک مضمون ہے جس کو لوگ جانتے نہیں ہیں، وہ مضمون حضرت نانوتوی، آپ کے دارالعلوم دیوبند کے بانی حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی، انہوں نے وہ بات مضمون لکھا ہے، اور ان کی ایک اردو میں کتاب ہے جواب ترکی بترکی۔ وہ پہلے یہ اس نام سے کتاب چھپتی تھی، اب وہ براہین قاسمیہ کے نام سے کتاب چھپتی ہے، اور یہ کتاب شیعوں کے رد میں ہے۔ ایک شیعہ نے کتاب لکھی اور اس میں اہل السنہ کو خوب جی بھر کر کے گالیاں دی، تو اس کا جواب لکھا حضرت کے ایک شاگرد نے، اور اس نے بھی جی بھر کر کے جواب گالیاں دی، لیکن اس نے جو گالیاں دی تھی اس میں مسائل بھی تھے، ان مسائل کا جواب یہ دے نہیں سکتے تھے، تو وہ مسائل کا جواب حضرت نانوتوی نے اندر بڑھایا تھا، تو اس لیے پہلے تو نام تھا جواب ترکی بترکی، گالیوں کا جواب گالیاں،
لیکن پھر بعد میں اس کا نام بدل دیا کہ ترکی بترکی کو کوئی سمجھتا ہی نہیں، ترکی بترکی ایک محاورہ ہے جس کو کوئی سمجھتا نہیں، تو نام بڑھا دیا براہین قاسمیہ۔ مسائل کے جو مدلل جواب حضرت نے دیے ہیں ان سے نام رکھا براہین قاسمیہ۔ تو حضرت نے براہین قاسمیہ میں یہ مضمون بیان کیا ہے کہ اللہ کی جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں وہ سب اللہ کی کتابیں تھی، اللہ کا کلام نہیں تھا۔ اللہ کا کلام صرف یہ قرآن کریم ہے، دوسری کتابیں اللہ کی کتابیں تھی۔ اور حضرت نے دلیل پیش کی ہے کہ پورے قرآن کریم میں تمام سابقہ کتابوں کو اللہ کی کتابیں، اللہ کی کتابیں، اللہ کی کتابیں یہی کہا گیا ہے، اللہ کا کلام کہیں نہیں کہا گیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ کا کلام صرف قرآن کریم کو کہا گیا۔ پھر حضرت نے ایک سوال کا جواب دیا ہے کہ پہلے پارے میں یہ آیت آئی ہے بنی اسرائیل کے تعلق سے کہ یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ، کہ بنی اسرائیل اللہ کا کلام سنتے ہیں پھر اس میں ہیر پھیر کر دیتے ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ کا کلام یعنی تورات۔ حضرت نانوتوی نے کہا کہ اللہ کا کلام تورات یہاں مراد نہیں ہے، بلکہ جب تورات لے کر کے موسیٰ علیہ السلام آئے تو قوم نے کہا کہ یہ تورات اللہ کی کتاب ہے، ہم کیسے جانے، ہم نہیں مانتے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ تم اپنے قوم کے کچھ لوگ منتخب کرو، میں ان کو طور پر لے جا کر اللہ سے ہم کلام کرا کر بتلاؤں کہ ان کو ایک تورات میں نے دی ہے۔ تو انہوں نے قوم کے 70 سردار منتخب کیے جن کو موسیٰ علیہ السلام لے کر طور پر گئے اور اللہ کا کلام انہوں نے سنا کہ یہ تورات میں نے دی ہے۔ انہوں نے ان 70 نے آ کر اپنی قوم میں کہا کہ ہم نے کلام تو سنا لیکن کسی کو دیکھا نہیں، کون بولا؟ تو کہا وہ جو 70 آدمیوں نے کلام سنا تھا وہ مراد ہے، یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ، تورات مراد نہیں۔ تورات اللہ کی کتاب ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل کو لے کر موسیٰ علیہ السلام دریا سے سمندر سے پار ہوئے، آگے میدان تیہ میں پہنچے تو قوم نے کہا کہ ہمارے لیے اللہ کے یہاں سے کوئی کتاب لائیے تاکہ ہم اس پر عمل کریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ مجھے کتاب عنایت فرمائے تاکہ میری قوم اس پر عمل کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم طور پر چلے آؤ، اور پہلے کہا کہ 1 مہینے کے لیے آؤ۔ گئے طور پر 1 مہینے کے لیے گئے۔ قوم سے یہ کہا تھا کہ میں طور پر جا رہا ہوں، 1 مہینے کے لیے جا رہا ہوں، اور اللہ اپنی کتاب عنایت فرمائیں گے، وہ کتاب میں لے کر آؤں گا۔ یہ جو طور پر 1 مہینے کے لیے گئے ہیں تو ظاہر ہے اکیلے تھوڑے گئے ہوں گے، ساتھ میں خدام بھی ہوں گے، کھانے پکانے کا سامان بھی ہوگا، 1 مہینے تک بھوکا تھوڑی رہے گا، اور تختیاں بھی حضرت ساتھ میں لے گئے ہیں۔ اور طور پر جا کر کے تورات کا نزول شروع ہوا، جبرائیل وحی لے کر آتے ہیں، تھوڑی سی وحی پہنچاتے ہیں، اس وحی کو موسیٰ علیہ السلام تختیوں میں لکھتے ہیں۔ اچھا، یہ جو وحی آتی ہے اللہ کا کلام نہیں آتا تھا، جبرائیل کا کلام ہوتا تھا، یا جبرائیل کا بھی کلام نہیں ہوتا تھا، موسیٰ علیہ السلام اپنے کلام میں لکھتے تھے۔ جیسے یہ تمام حدیث ہیں وحی ہیں، لیکن یہ جبرائیل کا بھی کلام نہیں، یہ کلام حضور کا ہے لیکن ہے وحی۔ تو اسی طرح سے گزشتہ تمام کتابیں جو تھی وہ وحی تھی، اللہ کی وحی تھی، مگر کلام یا تو جبرائیل کا تھا یا پیغمبر کا کلام تھا، اور اسے وہ جتنی وحی آتی تھی اسے لکھتے جاتے تھے 30 دن 1 مہینہ پورا ہو گیا اور تورات کا نزول پورا نہیں ہوا، تو 10 دن ایکسٹینشن کر دیا کہ 10 دن اور بڑھا دیے، اور 10 دن کے اندر وہی آتی رہی 40 دن میں تورات کا نزول مکمل ہوا۔ یہ جو 10 دن بڑھائے، اس 10 دن میں پیچھے گمراہی پھیلی، پیچھے سامری نے قبطیوں سے جو زیور لائے تھے ان زیوروں سے بچڑا بنایا،
بچڑا بنایا یعنی دھڑ بنایا، اور اس میں ایسے سوراخ رکھے کہ اس میں ہوا نکل کر جب دوسری طرف نکلتی تھی تو وہ بچڑا رامبتا تھا، جیسے گائے بولتی ہے اس طرح سے بولتا تھا۔ تو لوگ مفتون ہو گئے، اور اس نے لوگوں سے کہا کہ دیکھو خدا تو یہ ہے، موسیٰ خدا ڈھونڈنے کے لیے طور پر گئے ہیں، وہ ڈھونڈ رہے ہیں، خدا ان کو ملا نہیں، خدا تو یہاں ہے۔ کیونکہ موسیٰ کہہ کر گئے تھے کہ میں 1 مہینے کے لیے جا رہا ہوں، 1 مہینہ پورا ہوا، کیوں نہیں آئے؟ موسیٰ نے کہا ان کو خدا نہیں ملا۔ تو یہ جو ایکسٹینشن ہوا، 10 دن کا اضافہ ہوا، وہ گمراہی کا پیچھے سبب بن گیا۔ یہاں رک کر کے ایک بات سمجھو، ہمارے ایک بہت بڑے آدمی ہیں، وہ انہوں نے یہ بات ایک محمل کی بات کہی کہ موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے تو پیچھے 5,80,000 لوگ گمراہ ہوئے، تو پیر صاحب خانقاہ میں چلے گئے، پیچھے قوم گمراہ ہو گئی۔ ایک صاحب نے یہ بات کہی، یہ نہایت مکمل بات ہے، اس میں پیغمبر کی سخت توہین ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے تھے تو خود گئے تھے یا اللہ میاں نے بلایا تھا؟ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً۔ تو جب اللہ نے بلایا تھا تو اگر یہ گمراہ ہوئے تو الزام موسیٰ علیہ السلام پر آئے گا یا آگے جائے گا اللہ پر؟ کس پر الزام آئے گا؟ دوسری بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے تھے تو پوری قوم کو بے سہارا تھوڑے گئے چھوڑ کر گئے تھے، دوسرا پیغمبر موجود تھا، ہارون علیہ السلام قوم میں موجود تھے، اور یہ کہہ کر گئے تھے کہ اخلفنی فی قومی واصلح ولا تتبع سبیل المفسدین۔ تو کیا ہر دائی کا ہر وقت قوم میں ہونا ضروری ہے؟ کوئی بھی دائی ہے، ایک دائی گیا تو دوسرا پہلے دائی موجود ہے۔ تو یہ جو بات کہی تھی ایک بڑے آدمی نے، جو قوم کا بڑا سمجھا جاتا ہے لیکن وہ پڑھا لکھا کچھ نہیں ہے، بغیر پڑھا لکھا ہے، اس نے اس طرح کی پیغمبر کی توہین کر دی اور یہ کہا کہ موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے تو پیچھے گمراہی پھیلی۔ بہرحال یہ جو گمراہی پھیلی تھی، قرآن کریم میں ہے کہ قرآن کریم سے ہدایت بھی ملتی ہے اور گمراہی بھی پیدا ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ عالم ایسا ہے کہ یہاں ہدایت کے بھی اسباب ہیں اور گمراہی کے بھی اسباب ہیں۔ تو اگر پہلے سے بتا کر جاتے کہ میں 40 دن کے لیے جا رہا تو پھر یہ گمراہ سامنے کو یہ موقع گمراہ کرنے کا نہ ملتا۔ وہ 30 دن کے لیے گئے اور حضرت 30 دن بتا کر گئے اور پھر اس میں کام پورا نہیں ہوا اور 10 دن کا اضافہ ہوا تو گمراہی کا سبب بنا، تو یہ الگ مسئلہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا جو منشا تھا، اللہ جیسا چاہتے تھے ایسا ہوا۔ پھر یہ جو انہوں نے کہا کہ 5,80,000 گمراہ ہو گئے، یہ بھی محمل بات ہے۔ کہاں سے قرآن میں کہاں آیا 5,80,000 گمراہ ہوئے؟ گمراہ ہوئے، سامری نے بچڑا بنایا تو لوگ گمراہ ہوئے، پوجنے لگے۔ کتنے گمراہ ہوئے؟ اللہ جانے کتنے ہوئے۔ 5,80,000 کہاں سے لائے ہو؟ کہ تفسیروں میں لکھا ہے، ان تفسیروں میں لکھنے کا کیا مطلب ہے؟ ان مفسر کے اوپر کوئی وحی آئی اور عقل نہیں قبول کرتی۔ پیغمبر موجود ہے، مومنین موجود ہیں، تو کچھ لوگ تو گمراہ ہو سکتے ہیں، 5,80,000 گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اس لیے یہ فگر 5,80,000 کا یہ فگر بھی محمل فگر ہے۔ تو میں اصل سمجھا یہ رہا تھا کہ یہ جو اتنا 40 دن طور پر رہ کر تورات ہوئی، کیوں؟ اس لیے کہ تورات نازل ہوتی تھی، جبرائیل کا کلام ہوتا تھا، یا جبرائیل حضور کے قلب موسیٰ علیہ السلام کے دل پر نازل کرتے تھے اور موسیٰ علیہ السلام اپنے الفاظ میں تورات لکھتے تھے۔ اتنی تفصیل کافی ہے، اور زیادہ تفصیل کروں گا تو سارا وقت اسی میں ہو جائے گا۔ تو حضرت نانوتوی قدس سرہ نے یہ بات لکھی ہے اور تمام تفسیروں میں اس کے خلاف ہوگا، مگر ان کے پاس دلیل کچھ نہیں، بس ایک آدمی لکھتا جاتا ہے تو سب نقل کرتے جاتے ہیں کہ یہ صحابہ کا سب کتابیں اللہ کا کلام، اللہ کا کلام، اللہ کا کلام، یہ سب نقل کرتے جاتے ہیں، دلیل کسی کے پاس کچھ نہیں۔ تو اللہ کا کلام یہ قرآن ہے،
اور اس سے پہلے کی کتابیں یہ اللہ کی کتابیں تھی، کلام یا تو جبرائیل کا تھا یا پیغمبر کا تھا، کیونکہ ان کتابوں کے لیے بقا نہیں تھا، اس لیے لوگوں نے ان کتابوں میں ہیر پھیر کر دی۔ جیسے حدیثیں ہیں یہ وہی ہیں لیکن کلام حضور کا ہے، لہذا حدیثوں میں لوگوں نے گھڑ گھڑ کر کے حدیثیں گھسا دی۔ یہ تو محدثین کرام نے بڑی محنت کر کے حدیثوں کو الگ کر کیا، ورنہ اگر نہ کرتے تو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس میں صحیح حدیث کون سی، گڑی ہوئی حدیث کون سی ہے۔ اور بے شمار کتابیں لکھی گئی۔ میرے بھائیوں، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب علیہ الرحمٰ نے حجت اللہ البالغہ میں قسم اول کے آخر میں ایک باب قائم کیا ہے، باب طبقات کتب الحدیث، حدیث کی کتابوں کے کیٹیگریاں، درجات۔ حضرت نے فرمایا کہ پہلے طبقے میں صرف 3 کتابیں ہیں، موطا مالک، بخاری شریف اور مسلم شریف۔ دوسرے طبقے میں 4 کتابیں ہیں جو سنن کہلاتی، سنن ترمذی، سنن ابو داؤد، سنن یہ سنن۔ پھر تیسرا طبقہ، چوتھا، پھر 5واں، ایسے 5 طبقے کیے۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ جو پہلا طبقہ ہے اس کی تو تمام سندیں صحیح ہیں، اس کے بعد کے جو طبقات ہیں ان میں صحیح حدیثیں بھی ہیں، ضعیف حدیثیں بھی ہیں۔ ترمذی میں، ابو داؤد میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں ضعیف حدیث بھی ہیں، بلکہ بعض تو کہتے ہیں کہ موضوع حدیث بھی ابن ماجہ میں ہیں۔ پھر اور اس سے نیچے جو اترو گے 5ویں طبقے کی کتابوں میں تو شاہ صاحب نے لکھا کہ شاید کوئی حدیث صحیح ہو۔ میں ایک مثال دوں، میرے ایک دوست ہیں دبئی میں، ابراہیم بھائی میزا، وہاں ایک کتاب حکومت نے چھاپی، مسند فردوس، کئی جلدوں میں، اور اس پر گورنمنٹ نے کروڑوں روپے خرچ کیے ہیں، ایک پوری ٹیم ہے جس نے حاشیے لکھے ہیں اور وہ کتاب چھپی تو کئی جلدوں میں ہے۔ تو وہ پورا سیٹ پیک لے کر کے یہاں بامبے آئے، اور بامبے آ کر کے یہاں سے کوریئر کے ذریعے سے مجھے دیوبند روانہ کیا۔ دیوبند آئے تو میں نے کھولا، میں مجھے فون کیا تھا کہ میں کتاب آپ کے لیے بڑی شاندار کتاب لایا ہوں، ایسی ہے ویسی ہے، میں بڑے انتظار میں تھا۔ آئی، میں نے کھولی، اب جو جلد جہاں سے کھولتا ہوں، جو حدیث پڑھے تو حاشیے میں لکھا ہے ھذا حدیث موضوع، ھذا حدیث موضوع، ہر حدیث کے بارے میں لکھا یہ گھڑی ہوئی حدیث ہے۔ میں نے طالب علم سے کہا کہ اسے اٹھا کر اندر رکھ دے، اور میں نے ابراہیم بھائی کو فون کیا کہ تم خواہ یہ کتاب لائے ہو، اتنا محنت کر کے لائے ہو، یا مجھے تو کوئی فائدہ نہیں اس سے ہوا۔ تو یہ جو 5ویں طبقے کی کتابیں ہیں اس میں تو شاید کوئی حدیث صحیح ہے، اور شاہ ولی اللہ صاحب علیہ الرحمٰ نے فرمایا کہ یہ جو 5ویں طبقے کی کتابیں ہیں یہ گمراہ فرقوں کا سارا میٹیریل ان میں سے انہوں نے لیا ہے۔ گمراہ فرقے سارا میٹیریل اپنا انہی کتابوں میں سے لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کہنا یہ ہے کہ آج ہم دیوبندیوں کا بھی یہی حال ہو گیا ہے کہ ہمارے یہاں یہ 5 طبقوں کی کتابیں بخاری مسلم کے درجے کی ہو گئی، بس تو اناپ شناپ ایک روایت ہے اور حوالہ دے دیا کہ فلاں کتاب میں ہے۔ ارے فلاں کتاب میں ہے، وہ کتاب کس درجے کی ہے اور اس کی سند کیا ہے اور قابل اعتبار حدیث ہے یا نہیں، بس کہتے حوالہ دیا ہے۔ ارے حوالہ تو دیا ہے مگر کس کتاب کا دیا ہے؟ تو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب علیہ الرحمٰ نے فرمایا ہے کہ تمام گمراہ فرقوں کا میٹیریل انہی کتابوں میں سے لیا گیا ہے۔ آج ہم دیوبندیوں کا حال یہ ہے کہ بس کسی بھی حوالہ دیا ہے۔ ارے حوالہ تو دیا ہے مگر کس کتاب کا دیا ہے اور اس کتاب کی حدیثوں کی حیثیت کیا ہے یہ تو دیکھو۔ اگر اس کا خیال نہیں رکھا جائے گا تو پھر ہم دیوبندی نہیں بن رہیں گے، ہم گمراہ ہو کر بریلوی ہو جائیں گے۔ بریلویوں کے یہاں یہی ہے کہ جو بھی حدیث مل جائے اس پر موضوع ہے یا غیر موضوع ہے اس سے کوئی بحث نہیں۔ ہمارے یہاں بھی یہی سلسلہ اب شروع ہو گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو بزرگوں کی کرامات کی جو حکایات ہیں ان حکایتوں کو حدیثوں میں لیا گیا ہے۔ اور یاد رکھو یہ کرامتوں کی حدیثیں ہیں، ان میں 50% تو گھڑے ہوئے واقعات ہیں،
وہ واقعات ہیں ہی نہیں، ان کے مرنے کے بعد گھڑے ہیں۔ ایک بزرگ جب تک زندہ ہوتا ہے اس کی کوئی کرامت نہیں، بس مرا تو دھڑا دھڑ سوانح آتی ہیں اور بے شمار کرامتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو یہ جتنی بزرگوں کی کرامتوں کی حکایتیں ہیں ان میں سے 50% تو گھڑی ہوئی ہیں، اور 50% جو کرامتیں صحیح ہیں ان میں 50% نمک مرچ لگا کر چٹپٹا بنایا ہے۔ اور یاد رکھو میرے بھائیو، ان کرامتوں کی حکایتوں سے عقائد ثابت نہیں ہوتے، لیکن عقائد بگڑتے ہیں۔ ان حکایتوں سے، کرامتوں کی ان حکایتوں سے عقائد بگڑتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ایسا ہو نہیں سکتا، ارے سب ہو سکتا ہے، لیکن ہوا اس کی دلیل چاہیے۔ گھڑ کر کے تو نے کہہ دیا کہ فلاں بزرگ سے ایسا کرا۔ میں مثال دوں، ایک تصوف کی بہت اہم کتاب ہے رسالہ قشیریہ۔ اس رسالہ قشیریہ میں ایک باب ہے کہ کھانا کم کھاؤ، زیادہ کھانا کھانا ٹھیک نہیں۔ اس میں ایک بزرگ کا قصہ لکھا ہے کہ وہ 40 دن میں ایک لقمہ کھاتے تھے، 40 دن میں ایک لقمہ کھاتے تھے۔ اب ایسی حکایت ہے، اللہ جانے ہو تو صحیح بھی ہے یا نہیں ہے۔ دارالعلوم کے ایک استاد بیٹھے تھے، میں نے ان کو سنا ہے کہ دیکھ بھی رسالہ قشیریہ میں لکھا ہے کہ یہ بزرگ 40 دن میں ایک لقمہ کھاتے تھے۔ تو استاد کہنے لگے جیب میں، دائیں جیب میں بادام اور بائیں جیب میں کاجو بھرے رہتے ہوں گے، کھاتے رہتے ہوں گے۔ بہرحال میں نے یہ بتایا کہ یہ ذالکہ ہذا نہیں آیا، ذالکہ کیوں آیا؟ وہ کتاب، وہ اللہ کی کتاب ہدایت ہے، وہ اللہ کی کتاب اشارہ ہے لوح محفوظ میں جو پہلا پیکر، اصل قرآن تو ہے اللہ کا کلام جو کلام نفسی ہے، اس کی طرف تو اشارہ نہیں ہو سکتا، لیکن جو اس کا پہلا پیکر آیا لوح محفوظ میں، جو اس نے پہلا وجود پایا، اس کی طرف اشارہ کیا کہ ذالکہ، وہ جو لوح محفوظ میں جو پہلا قرآن کا پیکر متنزل ہوا ہے وہ اللہ کی کتاب، یہ ہدایت ہے۔ اگر تمہیں ہدایت چاہیے تو اس اللہ کی کتاب کو پڑھو، سمجھو اور اس پر عمل کرو۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ لا ریب فیہ۔ لا ریب فیہ کا کیا مطلب؟ اس کے دو مطلب ہیں۔ ایک لا ریب فیہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی کتاب ہے۔ الکتاب میں جو الف لام ہے یہ عہد ذہنی کا ہے، یعنی وہ اللہ کی کتاب ہدایت ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے۔ اس کی کیا دلیل؟ لا ریب فیہ، ڈیفینیٹلی قطعی یقینی بات ہے کہ وہ اللہ کی کتاب ہے، دوسرا کوئی احتمال ہی نہیں اس میں۔ ایک مطلب تو یہ ہے لا ریب فیہ، لا ریب فیہ یعنی اس کے کتاب اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی ادنا درجے کا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ پورے قرآن کریم میں کوئی ایسا موقع نہیں ہے جہاں آپ اعتراض کریں کہ یہ بات غلط معلوم ہوتی ہے، ایسا قرآن میں کوئی نہیں ہے، دوسرا مطلب ہے۔ لیکن جب یہ جوڑیں گے، آپ کو خبر کے بعد خبر بتائیں گے، تو اللہ کی کتاب، اس کے اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی ادنا درجے کا شک و شبہ نہیں۔ پھر اس کے بعد وصف آیا کہ وہ اتنی اہم کتاب ہے کہ اس کتاب پر کے محتاج ہیں ہر ایک، بڑے سے بڑے لوگ۔ دیکھو آج پہلے جو بڑے بڑے شہر ہو گئے، بامبے جیسے، کلکتہ جیسے، لندن جیسے، نیو یارک جیسے بڑے بڑے شہر ہو گئے، تو اس کے لیے گائیڈ بک ہوتی تھی جو ڈرائیور اپنے پاس رکھتے تھے اور اس کے ذریعے سہارے سے وہ منزل پر پہنچتے تھے۔ اب وہ زمانہ چلا گیا، اب سیٹلائٹ کا زمانہ آ گیا، تو اب جی ایس پی لگ گیا کاروں کے اندر، اس کو کھول لیتے ہیں اور جہاں منزل پر پہنچنا ہو پہنچتے ہیں۔ جو شخص لندن کا رہنے والا ہے، نیو یارک کا رہنے والا ہے، بامبے کا رہنے والا ہے، کلکتے کا رہنے والا ہے، وہ اگر کہیں باہر سے آئے گا تو وہ اس اپنے شہر کے اندر اپنے گھر، اپنی منزل پر پہنچنا چاہے وہ بھی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اب شہر اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ ان کو بھی جی ایس پی کھولنا پڑتا ہے، گائیڈ کے لائٹ رکھنی پڑتی ہے ساتھ میں۔ تو یہ دنیا ایسا بھول بھلیا ہے، یہاں خیر اور شر دونوں کا مجموعہ ایک ساتھ ہیں۔ یہاں راستے میں سے کانٹوں بھرے کھیت میں سے
بچ کر کے کانٹے نہ لگیں، اس طرح سے گزر کر کے منزل پر پہنچنا، اللہ تک پہنچنا، یہ گائیڈ بک کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اور وہ گائیڈ بک ہر ایک کو چاہیے، انبیاء کو بھی چاہیے۔ خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن پر قرآن کریم نازل ہوا ہے، سب سے زیادہ قرآن حضور پڑھتے تھے۔ رات کو تہجد میں ایک رکعت میں پوری سورہ بقرہ پڑھتے تھے۔ ہم تو 2 دن میں تراویح میں پڑھتے ہیں، ایک رکعت میں حضور سورہ بقرہ پڑھتے تھے، دوسرے میں آل عمران پڑھتے تھے، تیسرے میں نساء پڑھتے تھے، چوتھے میں مائدہ پڑھتے تھے۔ یعنی 1.25 منزل، پہلی منزل سورہ نساء کے ختم پر ختم ہو جاتی ہے، مائدہ سے دوسری منزل شروع ہوتی ہے، چوتھی رکعت میں پوری سورہ مائدہ بھی پڑھ لیتے تھے۔ اتنا لمبے تلاوت کرتے تھے اور کھڑے کھڑے پڑھتے تھے، بیٹھ کر بھی نہیں، اور پیر ورم کر جاتے تھے اور پیر پھٹ جاتے تھے۔ یہ سب محنتیں کیوں تھی؟ یہ جو پڑھنا تھا وہ بے خبری کے ساتھ یعلمون تعلمون والا پڑھنا نہیں تھا، یہ تو پڑھنا سمجھ کر پڑھنا تھا، اور اس میں جو کچھ رہنمائی تھی اس رہنمائی پر عمل کرنے کے لیے پڑھنا تھا۔ اس لیے میرے بھائیوں، متقی تقوی کے 2 درجے ہیں، نیچے کا اور اوپر کا۔ نیچے کا درجہ کیا ہے؟ کفر و شرک سے جو بچ گیا وہ متقی ہے۔ اور آخری درجہ کیا ہے؟ ما سوی اللہ سے جس نے نظر پھیر لی، وہ آخری درجے کا ولی۔ یہ جو ما سوی اللہ سے، اللہ کے علاوہ سے نظر پھیر لے، وہ تو اللہ کا ولی ہو گیا۔ اور یہ جو کفر و شرک سے بچ گیا یہ مسلمان، اس کا نام ہے مسلمان۔ مومن جو ایمان لایا اللہ پر اور اللہ کے رسول پر، یعنی کفر و شرک سے اسے توبہ کر لی۔ تو ہر متقی کے لیے، چاہے وہ آخری درجے کا متقی ہو یا اول درجے کا متقی ہو، سب کے لیے یہ قرآن کریم گائیڈ بک ہے، سب کے لیے رہنمائی کرتی ہے۔ یہ پہلی آیت میں یہ مضمون بیان کیا گیا۔ اب اس کے بعد آگے آیتوں میں یہ ہے کہ متقی یعنی جو نیچے کا سب سے نیچے کا درجہ ہے، متقی یعنی مسلمان۔ مسلمان کون ہے؟ مومن کون ہے؟ ایمان کے تحقق کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں؟ پھر الذین یؤمنون بالغیب سے الذین سے متقین کی صفت آ رہی ہے۔ یہ مضمون کل آئندہ بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔